پاکستان میں کورونا کے مزید 3 مریضوں کا انتقال، اموات 272 ہو گئیں۔ 13,106 مریض، پنجاب میں 5,378، سندھ میں 4,615، خیبر پختونخوا میں 1,793، بلوچستان میں 722، گلگت بلتستان میں 308، اسلام آباد میں 235، آزاد کشمیر میں 55 مریض۔ کورونا بے قابو، دنیا بے بس، شہری لاچار۔ موذی وائرس سے 29,50,000 افراد متاثر، 2,04,000 ہلاکتیں۔ امریکہ میں 54,360، اٹلی میں 26,800، اسپین میں 22,902، فرانس میں 22,614، جرمنی میں 5,880، برطانیہ میں 20,319 اموات۔ کراچی کے عباسی شہید اسپتال کے ایمرجنسی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عارف کا کورونا ٹیسٹ مثبت، اسپتال کی ایمرجنسی فوری بند، مریض دیگر وارڈز میں منتقل۔ عباسی شہید اسپتال کے 3 ڈاکٹرز کورونا سے متاثر ہو چکے۔ پہلے باقی صوبوں میں کم کیسز آ رہے تھے، اب باقی صوبوں میں کیسز کی تعداد جتنے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس حساب سے بڑھ گئی ہے، تو ہم سب کو پورے پاکستان میں اس وبا کے پھیلنے کو روکنے کے لیے مؤثر اقدام اٹھانے چاہیے۔ ہم نے کچھ بزنسز آن لائن شروع کی ہیں جو کل سے شروع ہوں گی، باقی ایریاز بھی شروع کیے، اس لیے کہ ہم کو بزنس کھولنے اور کاروبار اور زندگی کھولنے کی طرف بھی جانا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ اچھی خبر نہیں، کورونا سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اظہار تشویش، کہتے ہیں ماسک پہنیں، ایک دوسرے سے دور رہیں، خود کو بچائیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ڈاکٹرز اور طبی عملے کو سلام، کہتے ہیں طبی اور ٹیسٹنگ لیب عملے کو ہر ماہ اضافی تنخواہ دیں گے۔ قوم طبی عملے کے مثالی کردار کو تحسین کی نظر سے دیکھتی ہے، تاریخ میں نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ کورونا اور احتیاطی اقدامات بارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس، شہری آبادی کو مسلسل آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور۔ دیہی آبادی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کر رہی ہے، وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی بریفنگ۔ کورونا وائرس کے خلاف ڈاکٹر ظفر مرزا کو استحکام پیدا ہونے کی امید، کہتے ہیں آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہوگی۔ پاکستان میں 80% سے زائد کیسز اب مقامی سطح کے ہیں۔ کورونا کے 49 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، 1,44,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے۔ چینی آٹا بحران پر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں تاخیر پر شہباز شریف نالاں، کہتے ہیں وزیر اعظم اور چینی مافیا کی ملی بھگت ہے، عوام سے حقائق نہیں چھپائے جا سکتے، فیصلوں کے ذمہ دار عمران نیازی اور عثمان بزدار ہیں، مزید انکوائری اور فورینزک کی ضرورت نہیں۔ فردوس عاشق خوان کہتی ہے عمران خان پر الزام تراشیاں سیاسی طور پر زندہ رہنے کی کوشش ہے، فراغت کا شکار اپوزیشن لیڈر گولہ باری کرتے رہتے ہیں۔ آٹا چینی بحران میں سب سے زیادہ بینیفیشری شہباز شریف کا خاندان ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، کہتے ہیں حکومت سیاسی بیان بازی کو قرنطینہ میں رکھ دے، توجہ مہنگائی کے طوفان کو روکنے پر ہونی چاہیے۔ مہنگائی نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں، عوام بیوروکریسی کی تبدیلی کے بجائے حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطلب کورونا پر قابو پانا نہیں، وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے۔ سعودی حکومت نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ کیس میں لیگی رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف نیب میں طلب، متعلقہ پولیس اسٹیشن کو جاوید لطیف کی پیشی یقینی بنانے کی ہدایت۔
کراچی میں 5 لڑکے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق، 2 سگے بائی بھائی بھی شامل۔ ریسکیو نے 3 کو بچا لیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی عمریں 9 سے 14 سال تھیں۔ علاقے میں کوہرام۔ کراچی میں لڑکی کے انتقال کو کورونا قرار دینے پر ورثاء کا اسپتال انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ۔ ڈاکٹرز نے زبردستی کھانسی اور بخار لکھ دیا۔ ورثاء نے غلط ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے پر اعلیٰ حکام سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 9 دہشت گرد مارے گئے، بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید، 5 زخمی۔ فضائی آپریشن کی بندش میں مزید 15 مئی تک توسیع، خصوصی اور کارگو پروازیں جاری رہیں گی۔ مختلف ممالک میں محصور پاکستانیوں کے لیے 36 پروازیں چلائی جائیں گی۔ 4370 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ برطانیہ کا پاکستان سے اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے مزید 9 پروازیں بھیجنے کا اعلان۔ پہلی پرواز 30 اپریل کو کراچی سے روانہ ہوگی۔ پروازیں اسلام آباد اور لاہور سے بھی برطانوی شہریوں کو واپس لے کر جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو جھوٹا قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ایسی نیوز کانفرنس کا کیا فائدہ جب صرف جارحانہ سوال ہی پوچھے جائیں، حقائق کو درست انداز سے پیش نہ کیا جائے۔ جھوٹی خبریں دینے سے عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کورونا کو شکست دے دی، مکمل صحت یاب ہو گئے۔ کل ذمہ داریاں سنبھالیں گے، پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا تجارتی سرگرمیاں بحال نہ کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ کورونا پر قابو پا لیا گیا تب تک کاروبار نہیں کھلے گا۔ فشنگ انڈسٹری کے لیے $44 ملین امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ چین کی بڑی کامیابی، دنیا بھر کو پریشان کرنے والے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ ووہان سٹی میں 10 روز سے کوئی بھی کورونا کیس رپورٹ نہ ہوا۔ اٹلی کا 4 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان۔ مینوفیکچرنگ اور تعمیراتی انڈسٹری کھول دی جائے گی۔ اسکول سپٹمبر میں کھولے جائیں گے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکی دھمکیوں کو رد کر دیا۔ کہتے ہیں ہم ڈرنے والے نہیں، ایران اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ خطے میں امریکی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے لیجنڈ کرکٹرز قومی ٹیم کو آن لائن ٹپس دیں گے۔ جاوید میاں، محمد یوسف اور یونس خان 21 بلے بازوں کو، وسیم اکرم اور شعیب اختر 13 فاسٹ بالرز کو، مشتاق احمد سپنرز کو، معین اور راشد لطیف وکٹ کیپرز کو لیکچرز دیں گے۔